بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قاضی شری رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کا عجیب واقعہ۔ حضرت قاضی شری رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ آپ ایک مشہور طبی اور تاریخ اسلام کے مایہ ناز قاضی یعنی چیف جسٹس تھے۔ ان کے علمی مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی قاضی تھے۔ قاضی شری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد جب میری شادی ہوئی تو بنی تمیم کی عورتیں میری اہلیہ کو بڑی سادگی کے ساتھ میرے گھر پہنچا گئیں۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے خیال آیا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب پہلی دفعہ بیوی کے پاس جائے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے نئی بیوی کی خیر کی دعا کرے، اس کے شر سے پناہ مانگے۔ چنانچہ میں وضو کرنے لگا، دیکھا کہ وہ بھی وضو کر رہی ہے۔ پھر میں نے نماز پڑھی تو اس نے بھی نماز پڑھی۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو اس کے قریب گیا، میں نے اس کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ابو امیہ ٹھہرو۔ پھر وہ کہنے لگی، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں اور اسی کی معاونت کی خواستگار ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیجتی ہوں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق و عادات کا کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنی پسند اور ناپسند بتا دیں تاکہ میں اس پر عمل کروں اور ناپسند کو ترک کروں۔ یقیناً آپ کے لیے بھی اپنے قبیلہ میں نکاح کے مواقع موجود تھے اور میرے ساتھ بھی وہی تھا جو آپ کے ساتھ، یعنی کہ میرے علاقے میں بھی میرے لیے نکاح کے مواقع موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کا کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ بہرحال اب آپ میرے مالک ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ وہی معاملہ کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یا تو اچھے طریقے سے مجھے اپنے پاس رکھیں یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دیں۔ بس میں اپنی یہ بات کہہ کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم سے بخشش کی دعا کرتی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا، میں بھی اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، اگر آپ اس پر قائم رہیں تو یہ میرے لیے بڑی خوش دلی ہوگی، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کا یہی کام آپ کے خلاف دلیل ہوگا۔ بہرحال میں فلاں چیز کو پسند کرتا ہوں اور فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، بس آپ میری طرف سے کوئی بھلائی دیکھیں تو اسے پھیلائیں، اور اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر وہ پوچھنے لگی، میرے گھر والوں کی ملاقات کے بارے میں آپ کی کیا پسند ہے؟ میں نے کہا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سسرال والے مجھے کوفت میں نہ ڈال دیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے کون سے ہمسائے ایسے ہیں جس کا آپ کے گھر آنا پسند ہے تاکہ میں ان کو آنے دوں، اور کون سے ایسے ہیں جن کا آنا آپ کو ناپسند ہے تاکہ میں بھی ان کو ناپسند ہی رکھوں۔ فلاں قبیلے والے صالح ہیں اور فلاں والے اچھے نہیں۔ بس جب بھی وہ رات میں نے اس کے ساتھ گزاری، گویا وہ رات میری زندگی کی خوشگوار ترین رات تھی۔ اور پھر 1 سال گزر گیا، میں نے اپنی پسند کے خلاف اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔
جب سال گزرنے والا تھا، ایک دن میں عدالت سے اٹھ کر گھر آیا۔ اس کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہے جو اس کو کچھ سمجھا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ آپ کی ساس ہے۔ میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ جب میں بیٹھا تو بڑھیا نے مجھے سلام کیا اور کہا السلام علیکم، تو میں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ میں نے کہا بہت ہی اچھی بیوی ہے اور بہت ہی خیر خواہ اور رفیقہ ہے، آپ نے اس کی بہترین تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اس کے بعد اس نے مجھے نصیحتیں کی۔ پھر پوچھا آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کے سسرال والے ملنے آئیں؟ میں نے کہا جیسے وہ چاہیں صحیح ہے۔ پھر وہ ہر سال کے اختتام پر آتی تھیں اور مجھے نصیحتیں کرتی تھیں۔ وہ بیوی میرے ساتھ 20 برس رہی، میں نے کبھی اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں دیکھی۔ فائدہ: یہ واقعہ ہمارے لیے اپنے اندر کئی سارے سبق لیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کے دور اول میں نکاح کس طرح سادگی اور آسانی سے ہوتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں نکاح کتنی پیچیدگیوں سے ہوتے ہیں اور نامعلوم پھر کیا کیا پریشانیاں اور کوفتیں پیش آتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کے بعد طلاق گرچہ اچھا عمل نہیں ہے، مگر میاں بیوی میں مناسبت نہ ہو، گزارا ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو پھر اس میں کوئی عیب یا عار نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق عمل کرے کہ رکھے تو اچھے طریقے سے رکھے اور طلاق دے تو بھی اچھے طریقے سے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ فضا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں نہیں بنتی تو تب بھی ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے، اور مرد حضرات تو بعض دفعہ بہت زیادتی کرتے ہیں، نہ اچھی طرح سے رکھتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تیسری بات یہ کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد ہمارے ہاں بچی کے والدین کا رویہ نامناسب ہوتا ہے، خواہ خواہ بیٹی اور داماد کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر بیٹی کو گھر بٹھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ کئی سارے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ قتل و خون ریزی ہوئی اور اس طرح 2 خاندان بربادی کے گھڑے میں جا گرے۔ اس رویہ اور طریقہ کار کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ اور ہندوانہ ذہنیت سے مسلمان گھرانوں میں ان چیزوں کو قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ بیٹی اور داماد کے ساتھ خیر خواہانہ اور صالحہ پسندی کا رویہ رکھیں، پھر اس سے فائدہ دیکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔